بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ اس دور سے شروع ہوتا ہے جب بنی اسرائیل روحانی زوال کا شکار تھے، جب عبادت رسم بن چکی تھی اور اخلاق صرف چند دلوں میں باقی تھا۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کو چنا تھا جس کی پاکیزگی قیامت تک مثال بن جائے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ایک نیک عبادت گزار اور صابر خاتون تھیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے دل میں ایک خاص تمنا جاگی۔ وہ چاہتی تھیں کہ اگر اللہ انہیں اولاد عطا کرے تو وہ اس بچے کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیں۔ قرآنی آیت ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری عبادت کے لیے نذر کرتی ہوں، بس تو اسے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ کوئی عام دعا نہ تھی، یہ ایک ماں کی طرف سے اپنی آنے والی اولاد کو اللہ کے سپرد کرنے کا اعلان تھا۔ جب بچی پیدا ہوئی تو ماں نے دیکھا یہ تو لڑکی ہے۔ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت عموماً لڑکیوں سے منسوب سمجھی جاتی تھی۔ ماں کے دل میں فطری طور پر ایک لمحے کو خیال آیا، کیا میری نظر قبول ہوگی؟ مگر فوراً اس نے اپنی سوچ کو اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ قرآنی مفہوم ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی والدہ کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں حضرت مریم علیہ السلام کی اللہ کے خاص بندوں میں شمولیت کا آغاز ہوا۔ قرآن ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ اللہ نے اس نظر کو غیر معمولی انداز میں قبول فرمایا۔ قرآنی آیت ہے، پس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے بہترین انداز میں پروان چڑھایا۔ یہ کوئی عام پرورش نہیں تھی، یہ اللہ کی نگرانی میں تربیت تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی، جو خود اللہ کے نبی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے تو ایک عجیب منظر دیکھتے۔ وہاں رزق موجود ہوتا جو عام حالات میں ممکن نہ تھا۔ قرآنی اشارہ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت مریم علیہ السلام کی روحانی بلندی ہر آنکھ پر واضح ہو گئی۔ تنہائی، عبادت اور پاکیزگی۔ حضرت مریم علیہ السلام بچپن ہی سے خاموشی، عبادت اور تقوی میں ڈوبی رہیں۔ دنیا کے شور سے دور وہ اللہ سے جڑی رہتیں، نہ گفتگو کی کثرت، نہ دنیا کی رغبت۔ قرآن میں ان کی سب سے بڑی پہچان یہ بتائی گئی کہ اور وہ پاک دامن تھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی۔ یہی پاکیزگی آنے والے عظیم امتحان کی تمہید تھی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ایک نیک ماں کی دعا، ایک بچی کی عبادت اور اللہ کی خاص قبولیت آپس میں جڑ چکی تھیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں پاکیزگی نے امتحان کی صورت اختیار کی اور خلوت نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچیں تو اللہ کے حکم سے انہوں نے عبادت کے لیے ایک خاص جگہ اختیار کی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی سمت تنہائی میں رہنے لگیں، جہاں صرف اللہ کی یاد تھی اور دل میں کوئی غیر نہ تھا۔ قرآنی اشارہ ہے، اور اس نے اپنے گھر والوں سے پردہ کر لیا، اور ہم نے اس کی طرف اپنی روح فرشتے کو بھیجا، جو اس کے سامنے پورے انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ یہ لمحہ کسی بھی پاک دل انسان کے لیے ہولناک ہو سکتا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی مرد کو دیکھا تو فطری طور پر خوف اور غیرت جاگ اٹھی۔ انہوں نے فوراً کہا، قرآنی اشارہ ہے، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ جملہ حضرت مریم علیہ السلام کے کردار کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ آزمائش کے لمحے میں بھی اللہ کی پناہ۔ فرشتے نے جواب دیا، ایسا جواب جو خوف کو تقدیر میں بدل دے۔ قرآنی مفہوم ہے،
میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ یہ اعلان زمین کے قوانین سے ماورا تھا، نہ باپ نہ دنیاوی سبب، حیرت اور سوال۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کسی انکار یا اعتراض کے بغیر صرف حقیقت پر مبنی سوال کیا۔ قرآنی اشارہ: میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جب مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ یہ سوال عفت، صداقت اور انسانیت کا سوال تھا۔ فرشتے نے وہ بات کہی جو ہر دور کے لیے اللہ کی قدرت کا اعلان ہے۔ قرآنی مفہوم ہے، ایسا ہی ہے۔ تیرے رب نے فرمایا ہے، یہ میرے لیے آسان ہے، اور ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی طرف سے رحمت۔ قرآنی مفہوم ہے، ایسا ہی ہے۔ تیرے رب نے فرمایا ہے، یہ میرے لیے آسان ہے، اور ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی طرف سے رحمت۔ یہ فیصلہ زمین پر نہیں، آسمان پر ہو چکا تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی۔ یہ لمحہ خاموش تھا، مگر کائنات میں ایک عظیم تبدیلی کا آغاز تھا۔ نہ شور، نہ اعلان، صرف اللہ کا امر۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی حالت کو لے کر لوگوں سے مزید الگ ہو گئیں۔ ان کے دل میں کوئی گناہ نہ تھا، مگر آنے والے دن آسان نہ تھے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں صبر عبادت سے بھی بلند ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں پاکیزگی نے ایک ایسا بوجھ اٹھایا جسے صرف اللہ کے منتخب بندے ہی اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک ایسی آزمائش میں داخل ہو چکی تھیں جہاں ہر قدم اللہ پر مکمل یقین مانگتا تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں صبر اپنی آخری حد کو پہنچا اور اللہ کی رحمت کھلے لفظوں میں ظاہر ہوئی۔ لوگوں سے مکمل جدائی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حمل کے ساتھ مزید تنہائی اختیار کر لی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگوں سے دور ایک جگہ چلی گئیں، ایسی جگہ جہاں کوئی آواز نہ تھی، کوئی سہارا نہ تھا سوائے اللہ کے۔ قرآنی اشارہ ہے، پس وہ اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک عورت سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام اس لمحے بھی اللہ پر کامل یقین رکھتی تھیں۔ وقت آیا اور درد ازاں شروع ہو گیا۔ تنہائی، کمزوری اور مستقبل کا خوف، سب ایک ساتھ۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کی طرف کھینچ لیا۔ قرآنی مفہوم ہے، پس درد ازاں انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ یہ لمحہ انسانی حد کی انتہا تھا۔ اس لمحے حضرت مریم علیہ السلام کے دل سے ایک آہ نکلی۔ کوئی شکوہ نہیں، صرف شدت درد کا اظہار۔ قرآنی اشارہ ہے، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور بھولی بسری چیز ہوتی۔ یہ جملہ ناشکری نہیں تھا، یہ ایک مظلوم دل کی آواز تھی جو اپنے رب کے سامنے تھی۔ اسی لمحے اللہ کی طرف سے آواز آئی، ایسی آواز جو دل کو قرار دے۔ قرآنی مفہوم ہے، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر جاری کر دی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی جو مایوسی کے عین لمحے نمودار ہوئی۔ اللہ نے صرف پانی ہی نہیں بلکہ رزق بھی عطا فرمایا۔ قرآنی اشارہ ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ یہ رزق ماں اور بچے دونوں کے لیے تھا، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ اسی تنہائی میں حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ نہ کوئی دائی، نہ کوئی انسان، صرف اللہ کی مدد۔ یہ پیدائش عام نہ تھی، یہ اللہ کی نشانی تھی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پاکیزہ اور برکت والے تھے۔ ولادت کے بعد اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک اور حکم دیا جو آنے والے بڑے امتحان کی تیاری تھا۔ قرآنی مفہوم ہے، بس اگر تو کسی انسان کو دیکھے تو کہہ دینا، میں نے رحمان کے لیے خاموشی کی نظر مانی ہے۔
آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں تھی، یہ اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں تنہائی نے معجزہ دیکھا اور درد نے رحمت کو جنم دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک عظیم نشانی کو اپنی گود میں لیے اب لوگوں کی طرف لوٹنے والی تھیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں خاموشی بولنے لگی اور الزام کے مقابل اللہ نے خود دلیل کھڑی کر دی۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے نومولود بچے کو گود میں لیے قوم کی طرف لوٹیں۔ یہ واپسی خوشی کی نہیں تھی، یہ سب سے بڑے امتحان کی طرف قدم تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب لوگ انہیں دیکھ کر قریب آئے تو حیرت اور غصے دونوں ایک ساتھ ابھر آئے۔ قرآنی اشارہ ہے، پس وہ اسے اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قوم نے بغیر تحقیق، بغیر نرمی الزام لگا دیا۔ قرآنی مفہوم ہے، اے مریم، یہ تو تم نے بڑا عجیب کام کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ یہ الفاظ صرف الزام نہیں تھے، یہ کردار کشی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ صفائی نہ احتجاج، کیونکہ انہیں اللہ کا حکم یاد تھا۔ انہوں نے صرف اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ قوم کے لیے مزید حیرت کا باعث بنا۔ قرآنی اشارہ ہے، انہوں نے کہا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں بچہ ہو۔ اسی لمحے اللہ کے حکم سے نومولود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے۔ یہ کلام انسانی نہیں تھا، یہ ربانی اعلان تھا۔ قرآنی مفہوم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ یہ چند جملے صدیوں کے عقائد کی اصلاح تھے۔ ماں کی پاکیزگی کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام در حقیقت حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی سب سے بڑی دلیل تھا۔ اللہ نے ایک نومولود کے ذریعے ایک پاک دامن عورت کو الزام سے بری کر دیا۔ یہاں انسان خاموش تھا اور اللہ بول رہا تھا۔ حق واضح ہو گیا، قوم کے پاس کوئی جواب نہ رہا، الزام دلیل کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ یہ معجزہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک اللہ کی نشانی بن گیا۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا اور اسی کی قدرت کا اظہار۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سچ الفاظ کا محتاج نہ رہا اور خاموشی سب سے مضبوط دلیل بن گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام سرخ روح ہوئیں، نہ اپنی زبان سے بلکہ اللہ کے کلام سے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی پیغام پہنچانے کا آغاز کیا اور انسانیت کے لیے ایک نئی رہنمائی کی روشنی نمودار ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے اللہ کی خاص ہدایت کے تحت علم، حکمت اور تقوی میں ممتاز تھے۔ قرآنی مفہوم ہے، اور اسے نبی بنایا گیا اور کتاب عطا کی گئی اور اسے شفیع بنایا گیا۔ یہ ابتدائی نشانیاں ان کی نبوت کی بنیاد تھیں اور لوگوں کے لیے امتحان بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو بنی اسرائیل کی طرف گئے، اللہ کی عبادت، تقوی اور سچائی کی دعوت دینے۔ قرآن اور احادیث کے مطابق وہ لوگوں کو بتاتے، اللہ ایک ہے، شرک سے بچو، نیکی کرو اور گناہ سے بچو۔ یہ دعوت سادہ الفاظ میں تھی مگر اثر گہرا اور دائمی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات کے ذریعے اپنی حقانیت ثابت کرنے کا اختیار دیا۔ قرآنی اشارہ ہے، بچپن میں مردہ کو زندہ کرنا، بیمار کو شفا دینا، مٹی سے پرندہ بنانا اور اسے اللہ کے حکم سے زندہ کرنا۔ یہ معجزات نہ صرف لوگوں کے لیے بلکہ دشمنوں کے لیے بھی دلیل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت سب کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ کچھ لوگ ایمان لائے،
کچھ لوگ انکار کرتے رہے، کچھ نے الزام لگایا۔ قرآن میں واضح ہے، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں اور جھوٹے الزام لگاتے ہیں، مگر اللہ کی مدد سب پر غالب ہے۔ یہ مخالفت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صبر اور حکمت کا امتحان بنی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی غصہ نہ کیا، نہ انتقام لیا، نہ جھوٹ کا سہارا لیا، صبر سے جواب دیا، معجزات کے ذریعے حق ظاہر کیا، اللہ کے احکام پر مکمل عمل کیا۔ یہ سچائی اور حکمت ان کی شخصیت کی اصل پہچان تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت اور اللہ کی ہدایت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کامل نبی اور رہنما بنایا۔ ان کی زبان اور دل میں اللہ کی محبت اور خوف تھا۔ ہر عمل میں تقوی اور صداقت تھی، ہر تعلیم میں انسانیت کا درس تھا۔ یہ تربیت بنی اسرائیل کے لیے ایک روشنی کی طرح تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے معجزات، صبر اور حکمت کے ذریعے انسانوں کو سچائی دکھائی۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اللہ کی رضا میں خوش اور مطمئن تھیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اختتام کیا اور اپنی تعلیمات کو لوگوں کے لیے مکمل کر دیا۔ آخری تعلیمات: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا، اللہ کی عبادت سب سے بڑی ضرورت ہے، نیکی، صبر اور عدل ہر عمل کی بنیاد ہے، حق اور انصاف کے لیے کھڑے رہنا فرض ہے، محبت اور احترام سب کے لیے لازم ہے۔ یہ تعلیمات سادہ مگر گہری تھیں، جو ہر دل کو چھو سکتی تھیں اور ہر دور کے لیے سبق بنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان کے صبر اور اللہ کی رضا کے لیے تھے۔ مریض شفا پاتے، مردہ زندہ ہوتے، رزق کی فراہمی ہوتی، لیکن سب سے بڑا معجزہ ان کی زندگی کا کردار اور انسانیت کی رہنمائی تھی۔ قرآن میں واضح ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے تاکہ لوگ ایمان لائیں اور عقل سے سوچیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت اب بھی جاری تھی، مگر انہوں نے کبھی انتقام نہ لیا، صبر کے ساتھ دعوت دیتے، محبت اور حکمت سے معاملہ کرتے، حق کے لیے ثابت قدم رہتے۔ یہ صبر ان کی شخصیت کا سب سے بڑا سبق تھا، جو ہر انسان کے لیے رہنمائی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ہمیشہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھیں۔ ان کی تربیت اور دعا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مضبوط بنایا۔ اللہ پر کامل یقین، پاکیزگی اور صبر، ہر امتحان میں بھروسہ، یہ حمایت اللہ کی رضا اور انسانی زندگی کے بہترین نمونے کا ثبوت تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، صبر اور اعتماد اللہ کی طرف سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ سچائی، نیکی اور پاکیزگی ہر امتحان میں کامیابی دلاتے ہیں۔ محبت صرف وصال نہیں، بلکہ قربانی، صبر اور ایمان کے ساتھ رہنے کا نام ہے۔ معجزات انسانی زندگی کے لیے اللہ کی نشانی ہیں تاکہ ایمان پیدا ہو۔ مخالفت اور مشکلات سے ڈرنا نہیں، بلکہ صبر اور حکمت کے ساتھ حق پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ زندگی کے اصول ہر دور کے لیے روشنی اور رہنمائی ہیں، جو ہمیں اللہ کی رضا اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچی پاکیزگی، ایمان، صبر اور قربانی ہر امتحان میں کامیابی کی ضمانت ہیں۔ محبت اور رہنمائی صرف وصال یا دنیاوی کاموں میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور سچائی کے ساتھ جینے میں ہے۔ جو یہ سمجھ لیں، وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔